وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سابق وفاقی وزیر اور متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما بابر خان غوری۔ بابر غوری صاحب، یقیناً آج ایک بار پھر نہ صرف کراچی کے شہری، کراچی کی عوام، بلکہ پورا ملک اس بات پر افسوس کر رہا ہے کہ یہ جو کچھ کراچی میں ہوا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہم ایک بہت خوبصورت سفر پر روانہ ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ جی ہاں بالکل صاحب، یہ آج صبح جو ہے وہ کراچی میں شیر افغان نیازی صاحب کے جو ساتھ واقعہ ہوا ہے، جو غنڈہ عناصر نے جس طرح ان پہ تشدد کیا اور جس بزرگ آدمی کو جس طرح ان کو مارا پیٹا، اس کے ریئیکشن میں کراچی کے کچھ وکلا نے پرامن احتجاج کیا تھا جو انکم لیگل کمیٹی کے اراکین تھے، اور وہ جب وہ احتجاج ختم ہو گیا اور وہ اپنے آفیسز جا رہے تھے تو اس پہ کچھ غنڈہ عناصر جو وکلا ہیں جو شروع سے یہاں کے بار کے اراکین، ہائی کورٹ بار کے، کراچی بار کے، انہوں نے ان کو پکڑ کے تشدد کا نشانہ بنایا، جس سے 10 وکلا جو ہے وہ زخمی ہوئے، اس میں ایک کی حالت نازک ہے، ان کو سول ہاسپٹل جو ہے وہ شفٹ کیا گیا۔ اس کے بعد جیسے یہ اطلاع عوام تک پہنچی تو ایک دم ریئیکشن شروع ہو گیا، اور اس کے بعد ہم نے مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ کنٹرول کریں، اپیل کر رہے ہیں کہ یہ کون شرپسند ہے، کن لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں، کون لوگ ہیں جو ملک میں اس طرح جمہوریت کے سفر کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ جمہوریت کا جو سفر ابھی شروع ہوا ہے اس کے اندر غنڈہ گردی اور دوسرے کو برداشت نہ کرنے کی پالیسی بنانا چاہ رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو نظر رکھنی ہے۔ ہم نے عوام سے اپیل کی ہے، قائد تحریک نے بھی عوام سے اپیل کی ہے، اور خصوصاً اس موقع پر کراچی کی عوام کو اگر کوئی ریئیکشن میں نکلے تھے تو کم از کم بھیڑ بکری کی طرح ان کو فائرنگ نہ کی جائے۔ اسٹریٹ فائرنگ شروع ہوئی ہے جس کی وجہ سے ریئیکشن اور بڑھ گیا ہے۔ اس کے لیے ہم نے ابھی رابطہ کیا انتظامیہ سے کہ خدا کے واسطے یہ اس قسم کی عمل نہ کریں، اس سے اور ہنگامے پھیلیں گے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہم عوام سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ پرامن رہیں، اور افواہوں پہ رائے مختلف افواہیں اڑائی جا رہی ہیں کہ فلانے آدمی کا انتقال ہو گیا، فلانے کو گولی مار دی، اس سے اور لوگوں میں اشتعال آ رہا ہے، اور شر پسند ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان پہ نگاہ رکھنے کے لیے ہم تمام کوششیں کر رہے ہیں، اور ہمارے ایم کے علاقوں میں جا رہے ہیں کہ کوشش کریں کسی طرح چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکے۔ بابر غوری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں جو ایسا کر رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی تو جیسے کہ جو سیاسی حالات تھے، سندھ کے سیاسی حالات تھے، آصف علی زرداری صاحب 9-0 گئے، ان کا بڑا اچھا استقبال کیا گیا، پھر آپ گڑی خدا بخش گئے، بہت اچھی طرح سے ایک مفاہمتی عمل شروع ہو چکا تھا اس کے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک افسوسناک واقعہ ہوا ڈاکٹر اباب غلام رحیم کے ساتھ، جس پر آپ کی جماعت نے بائیکاٹ کیا، جو ظاہر ہے کہ جمہوریت کا حصہ ہے، آپ کی جماعت کا حق تھا اس پہ احتجاج کرنا، بالکل وہ ایک ایسا عمل تھا جس کی مذمت کرنی چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی بہرحال دونوں طرف ٹالرنس کے رویے پائے جاتے تھے۔ آپ کی جماعت چونکہ ایک اہم جماعت ہے، اب قومی سطح پر ایک اہم جماعت ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں اس میں کیا کردار ادا کر سکتی ہیں اور ان کا کیا کردار ہونا چاہیے تاکہ فوری طور پر یہ جو حالات ہیں، یہ جو آج افسوسناک واقعات ہوئے ہیں، ان کو فوری طور پر قابو کیا جا سکے؟ دیکھیں جب آپ نے جیسا کہا کہ کون لوگ ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے ایڈوانس دور میں سندھ اسمبلی میں جو کچھ ارباب رحیم صاحب کے ساتھ ہوا، وہ سارا کچھ کیمرے نے اپنی آنکھوں سے اس کو نظر بند کیا ہے۔ وہ آپ کے کیمرے میں وہ ریلیں محفوظ ہیں کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ واقعہ شروع کیا، وہ کون لوگ تھے جو ایک پرامن پاکستان میں مفاہمت کی فضا چل رہی تھی، انہوں نے جو ہے وہ شیر افغان نیازی صاحب کو جو ہے وہ ان کو گھیرے میں لیا، 6 گھنٹے تک وہ گھیرے رہے اور پوری انتظامیہ ٹی وی لائیو چلاتی رہی، لیکن کوئی بھی شخصیت نہیں آئی، اب کسی نے کوشش نہیں کی، جبکہ جب سے الیکشن ہوئے اور جب سے وہاں پہ رزلٹ آئے، وہاں کی تمام انتظامیہ جو ہے وہ سب کو پتا ہے کہ مسلم لیگ نواز شریف جو ہے گروپ ان کے کنٹرول میں، ان کے کہنے پہ ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی ہے، اور وہاں پہ کیوں نہیں انتظامیہ پہنچی، انہوں نے کیوں نہیں شیر افغان نیازی صاحب کو بچایا، اور وہ کون لوگ تھے جو بغیر پاس ایشو ہوئے سندھ اسمبلی کے اندر آ گئے اور انہوں نے آ کے یہ واقعات کیے۔ یہ وہ نام نہاد وکلا ہے جو وکلا کے نام پر میں سمجھتا ہوں دھبا بن گئے، وکلا پڑھے لکھ کے اچھے وکلا کو بدنام کر رہے ہیں، ان کی پرامن جدوجہد کو متاثر کر رہے ہیں، تو وہ وکلا جو خود یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ نہیں، تو ان کا بھی فرق بنتا ہے کہ وہ ان کو ایکسپوز کریں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب عوام جو ہے وہ اس قسم کی جمہوریت کے نام پر غنڈہ گردی، دوسرے کو بندوق کے زور پہ دبانے کے لیے یا دہشت گردی یا غنڈہ گردی سے اس قسم کی کوئی بھی عمل کو برداشت نہیں کرے گی، اور عوام جو ہے وہ باشعور ہے، وہ اپنا احتساب کا حق بھی رکھتی ہے۔ لیکن ہم پھر بھی عوام سے گزارش کرتے ہیں، قائد تحریک سے بھی اپیل کی ہے کہ کراچی کے لیے خدا کے واسطے املاک کو نقصان نہ پہنچائے، شہر کو تباہ نہ کرے،
یہ ہماری اپنی پراپرٹیز ہے، اپنی چیزیں ہیں جس کو ہمیں بچانا ہے، اس شہر کو بچانا ہے، اس ملک کو بچانا ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے. یہ ہماری پالیسی. ہم دوبارہ آپ کے توسط سے پھر اپیل کرتے ہیں عوام کو رہن رہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے تمام MLAs MPs سینیٹر ناظرین جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، ان کو علاقوں میں بھیج دیا ہے کہ جا کے لوگوں کو کنٹرول کریں، ان کے غصے ٹھنڈے کریں، اور ان لوگوں کو بھی نظر رکھیں جو یہ شر پسند ہیں، اور ان عناصر پہ بھی نظر رکھیں جو انتظامیہ میں موجود ہیں، جو اس قسم کے واقعات کو ہوا دے رہے ہیں، ڈائریکٹ عوام میں فائرنگ کر رہے ہیں اور اس کو جو ایک نیا رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت شکریہ. بابر خان غوری سابق وفاقی وزیر اور متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے بھی عوام سے اپیل کی ہے، کراچی کے شہریوں سے اپیل کی ہے، اور قائد تحریک الطاف حسین نے بھی عوام سے پرامن رہنے کی اپیل کی ہے، اور ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ان عناصر پر کڑی نظر رکھی جائے جو ان حالات کا سبب بن رہے ہیں. کراچی کے مختلف علاقوں سے ہنگامہ آرائی کی اطلاعات ہیں، اور پولیس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان ہنگاموں میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں جبکہ متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں. اس دوران شہر میں بدترین ٹریفک جام دیکھا جا رہا ہے کیونکہ ان ہنگاموں کی وجہ سے مختلف علاقوں میں ٹریفک رک گئی ہے، اور بڑی بڑی شاہراہوں پر ٹریفک کی لمبی لمبی قطاریں موجود ہیں. لوگ جہاں ہیں وہاں پر پھنس کر رہ گئے ہیں، اور تمام کے تمام شہر میں کاروباری مراکز کو بند کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ شہر کا مکمل کاروبار بھی بند ہو چکا ہے. تمام کے تمام پیٹرول پمپس کو بھی بند کر دیا گیا ہے، اور شہر بھر میں تقریباً 25 سے زائد گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا گیا ہے. MA جناح روڈ پر عمارت کو آگ لگا دی گئی، اور اس عمارت میں وکلاء کے زیادہ تر اس عمارت میں وکلاء کے دفاتر تھے. شہر کے مختلف علاقوں میں مختلف گاڑیوں اور کاروں کو نظر آتش کر دیا گیا. MA جناح روڈ پر بھی ایک عمارت کو آگ لگایا گیا. اس بارے میں ہم مزید تفصیلات جانیں گے GA نیوز کے نمائندے فیصل شکیل سے. جی فیصل، تازہ ترین کیا حالات ہیں وہاں کے؟ جی میں اس وقت MA جناح روڈ پر موجود ہوں. یہاں پر 1 گھنٹے سے جاری ہنگامہ آرائی جاری تھی. اب جو ہے یہاں پر پولیس اور رینجرز پہنچی ہے، فائر بریگیڈ بھی اس کے ساتھ پہنچی ہے. اس وقت MA جناح روڈ، گارڈن، ویلچور لائن سمیت دیگر علاقے جو ہے بنس روڈ پر 15 سے زائد گاڑیاں جلا دی گئی ہیں. یہاں پر پولیس اور رینجرز پہنچ گئی ہے، فائر بریگیڈ بھی یہاں پہنچ گئی ہے. دکانیں اور کاروبار جو ہے یہاں بند ہو گیا ہے. لوگوں میں افراتفری پائی جاتی ہے، لوگوں میں بڑے خوف و ہراس پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر ایک وکیل بھی فائرنگ سے شہریار نامی شدید زخمی 1 گھنٹے تک تقریباً وہ جائے وقوع پر پڑے رہے، اور انہیں جو ہے اب ایمبولینس میں اٹھا کر یہاں پہنچایا گیا ہے. پولیس والے جو ہیں یہاں پر شیل گنے لے کے آ گئے ہیں. چند افراد جو ہیں نقاب پوش افراد جو ہنگامہ آرائی کر رہے تھے وہ یہاں پر دوسری گلی میں موجود تھے، جنہوں نے میڈیا کے اہلکاروں کو بھی جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب جو ہے وہ گاڑیاں جو ہیں تقریباً مکمل جل چکی ہیں، اور اب فائر بریگیڈ یہاں پر آئی ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ رینجرز کی بھاری نفری بھی یہاں پہنچ گئی ہے، اور اب جو ہے حالات پر قابو پانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. لیکن پورے شہر میں جو ہے وہ کاروبار زندگی معطل ہو گیا ہے، خوف و ہراس کی فضا ہے. لوگوں کا پوچھنا ہے کہ وجوہات کیوں ہوئی اور کیوں جو ہے رینجر یہاں پر پولیس رینجر تاخیر سے پہنچی اور یہاں پر ہنگامہ آرائی ہوتی رہی، لیکن اس کا جو ہے پولیس حکام کے پاس ابھی تک کوئی جواب نہیں. بہت شکریہ فیصل شکیل، ہمیں MA جناح روڈ کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے. اس وقت پورے شہر میں خوف و ہراس ہے اور تمام کے تمام کاروباری مراکز بند ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک اطلاعات آئی ہیں کہ شہر کے مختلف علاقوں میں 25 سے زائد گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مختلف عمارتیں، جو MA جناح روڈ پر ایک عمارت واقع ہے جس میں زیادہ تر وکلاء کے دفاتر ہیں، اس کو بھی آگ لگا دی گئی ہے.